ناظرین، لمپی اسکن ایک تیزی سے پھیلتی ہوئی جانوروں میں بیماری. اکثر یہی باتیں چل رہی ہیں کہ اس کا گوشت اور دودھ کھانا چاہیے، پینا چاہیے، یا یہ مضر صحت ہے، یا اس کا انسانوں میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بیماری 100 سال پہلے افریقہ میں 1927 میں پہلی مرتبہ دریافت ہوئی، جس میں وہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کسی قسم کی انسانوں میں یہ بیماری نہیں پھیلی. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ امریکہ، انڈیا، مختلف ملکوں میں پھیلتی گئی. پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ آئی ہے. پاکستان میں اس بیماری کا پہلی مرتبہ آنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے، نہ کوئی اس کی ویکسین ہے، نہ کوئی اس کا علاج ہے، ابھی کچھ نہیں ہے. اچھا، ڈاکٹرز ابھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا دودھ اور اس کا گوشت کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، انسانوں میں کوئی ایسی بات نہیں آئے گی، کوئی ایسی بیماری نہیں پھیلے گی. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ احتیاط ہمارے لیے ضروری ہے، کہ اگر ہم کچھ ٹائم کے لیے ان سب چیزوں سے احتیاط کر لیں گے، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اس لیے یہ بیماری جو ہے کراچی میں 80% تک باڑوں میں پھیل چکی ہے. کراچی کے باڑوں میں 80% تک یہ بیماری پھیل چکی ہے. اچھا، لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری گائے میں تو زیادہ تر بھینس کا دودھ استعمال ہوتا ہے، تو یہ دونوں میں چل رہی ہے، گائے میں، بھینس میں، دونوں میں یہ بیماری ہے. اور اسی طرح 8 لاکھ کے جانور مر رہے ہیں. لوگ کے 8 لاکھ کے جانور مرتے ہیں اور کسائی جو ہے اس کو 25, 30, 40 ہزار میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی اس کو ذبح کر کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اب کسی کو نہیں پتا، لوگوں کو کیا پتا کہ یہ بیماری والا گوشت ہے یا کچھ ہے، تو وہ ویسے ہی مضر صحت ہے. تو اس وجہ سے جو بیچ رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن بس وہی بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہم کتنے ایماندار لوگ ہیں یہاں پہ. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ احتیاط ضروری ہے، چاہے ڈاکٹر کچھ بھی بول لیں. ابھی آغا خان کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ اس بیماری سے کوئی ایسا جانی نقصان نہیں ہے، یا یہ انسانوں میں نہیں پھیلتی ہے. تو یہ وہی کرونا والا حساب ہے، جس طرح اس کی کوئی بیماری کا کوئی بھی ایسی چیز ڈائگنوز نہیں ہوئی، کوئی بھی ایسی کچھ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس ابھی ایسی کوئی نہیں ہے بیماری کے حل کرنے کی، کوئی ویکسین نہیں ہے، کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ احتیاط ہمارے لیے ضروری ہے. فی الحال ہم گوشت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور دودھ کا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ڈبے والا، حالانکہ ڈبے والا دودھ میں خود بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، کہ وہ ظاہر ہے کیمیکلوں سے اس سے اب اللہ جانے وہ کس طرح بن رہا ہے، کیا ہے، ہو سکتا ہے صحیح بن رہا ہو، لیکن میں اپنے نظریے بتا رہا ہوں. لیکن فی الوقت ہم ان چیزوں سے پرہیز کر لیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ ہو جائے. کہ جب تک یہ ماحول چل رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے 80% تک کراچی میں پھیل چکا ہے، اس طرح اندرون سندھ میں بھی پھیلتی جا رہی ہے بیماری. تو ڈاکٹرز کچھ بھی بول رہے ہیں کہ یہ ہے، اور سندھ حکومت نے بس یہی کہا ہے کہ بھائی ہم ویکسین کا اعلان کریں گے، یہ ویکسین نکالیں گے اس کی. لیکن آپ کو پتہ ہے وعدے حکومت کے اور سب کچھ تو صدیوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ کب کریں گے، کیا ہوگا. خدا نہ خواستہ کسی انسان میں یہ بیماری آ جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے پھر انسانوں سے انسانوں میں پھیلنے لگ جائے. تو بس یہی ہے کہ کچھ ٹائم تک ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور جب تک یہ بیماری چل رہی ہے بس نئے بیماریاں سننے کو ملتی ہیں اب تو. بس یہی ہے، سیدھا عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمالوں کے لیے، کہ جس طرح کے لوگوں کے اعمال ہوتے جا رہے ہیں اسی طرح نئی بیماریاں آتی جا رہی ہیں اور نئے مسئلے آتے جا رہے ہیں. کبھی کوئی بس باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب بیماریوں کو ختم کرے اور سب صحت مند اور ہر بیماریوں سے محفوظ رکھے سب کو. فی امان اللہ.